ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آج چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پی اے ایف اکیڈمی میں ایک تقریب تھی جو پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی، اس میں وہ مہمان خصوصی تھے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اس میں ایک میسج ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اپنے ارد گرد امن کے ذریعے تمام مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پرامن انداز اختیار کرنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو باوقار اور پرامن طریقے سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ امن کے لیے ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، امن کے لیے ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور یہاں پہ جو کیڈٹس پی ایف کے کیڈٹس جو آج پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان میں 11 کیڈٹس کا تعلق تھا رائل سعودی ایئر فورس، 11 کیڈٹس رائل سعودی ایئر فورس کے بھی تھے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ اب شائستہ پرویز ملک صاحب دوبارہ ہم سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ یہ آج بڑا سوال ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے استعفے نہیں دینے، ہم نے تحریک میں اعتماد لے کے آنی ہے۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نہیں ہم نے استعفے دینے ہیں۔ تو آج مریم صاحبہ نے کچھ ایک مختلف انداز میں بات کی ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور بہت ساری باقی جماعتیں اسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے۔ اب اس کی کیا میکنزم ہوگا، کیا ٹائمنگ ہوگی، وہ فورتھ کو انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ لانگ مارچ پہ بھی آلموسٹ سب کا کنسنسس ہے۔ اچھا، لانگ مارچ پہ بھی کنسنسس ہے اور استعفوں پہ بھی کنسنسس ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں اختلاف ہے ہی نہیں حامد، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیر آر 11 انڈیپینڈنٹ پارٹیز، ان کی اپنی اپنی مینیفیسٹوز، اپنی اپنی سوچ، لیکن ان سب تمام پارٹیز کی جو منزل ہے نا وہ ایک ہے۔ ہاؤ یو گیٹ ٹو دا منزل، اس میں ڈفرینس آف اوپینینز ہو سکتے ہیں۔ وہ جب پارٹی پی ڈی ایم بیٹھے گی فورتھ کو، اس میں تھریش آؤٹ کریں گے، اس میں اگر پیپلز پارٹی ہمیں کنونس کر سکی تو ہم کنونس ہوں گے، اگر ہم ان کو کر سکے تو ہم ان کو کر لیں گے۔ دیکھیں لیکن شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر استعفوں کا فیصلہ ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے بات نہ مانی تو پھر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں رہے گی، یہ کہا ہے شاہد حقان عباسی صاحب۔ دیکھیں ابھی نہیں وہ بیٹھیں گے۔ میں آئی ریئلی بلیو کہ وی شوڈ ویٹ اینڈ سی کہ پی ڈی ایم میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور قیادت کس طرح فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ حامد دیکھیں تحریکیں چلتی ہیں، تحریکوں میں کس طرح کامیابی ہوتی ہے، کتنا ٹائم لیتی ہیں تحریکیں، یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ بات سب پر عیاں ہے، جو ہم میسج دینا چاہتے تھے لوگوں کو وہ میسج ہو گیا۔ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ بغیر کسی سپورٹ کے کوئی تحریک چل رہی ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، یس وداؤٹ اینی سپورٹ، لوگوں کی موبلائزیشنز اور پارٹی، اس میں نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں، اس میں وہ پارٹیز بھی ہیں جن کو ہم نے غدار کہہ کے سائڈ لائن کر دیا تھا۔ تمام پارٹیز آر آن ون ایجنڈا اینڈ دیٹ از کہ پاکستان اور موجودہ حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بیٹھ کے انشاءاللہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ شادیہ مری صاحب آپ کو میں ایک کلپ سناؤں گا، شاید آپ کو ناگوار گزرے لیکن میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، سننا تو آپ کو پڑے گا۔ سنیں کیا ہے جی۔ زرداری صاحب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیانات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ ان کا بھی جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ 31 تاریخ تک انہوں نے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات کی تھی، 31 گزر گئی، نوٹس ملیا پر ککھ نہ ہلیا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آپ کو لگا نا ناگوار گزرا نا آپ کی رائے کے ترجمان اب جتنی باتیں لیکن وہ انہوں نے جو کہا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے مولانا صاحب کا اور بلاول صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں فضول بیانات کے جواب تو میں بھی نہیں دوں گی، لیکن آپ نے جو بات ایشو کیا اور شائستہ صاحبہ سے پوچھا بالکل درست، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے حصول کے لیے صاف، شفاف، منصفانہ، بغیر انٹرونشن، بغیر مداخلت کے الیکشنز ہونے چاہیے، جہاں پر جس کا ووٹ ڈالا جائے، جس جماعت کو، جس شخصیت کو، جس کینڈیڈیٹ کو، اسی کا ووٹ نکلے۔ یہ ہے آئیڈیل سچویشن، یہ ہے وہ سچویشن جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دینا قبول کیا لیکن سرنڈر کرنا قبول نہیں کیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ،
جس کو پایہ تکمیل تک ان تمام جماعتوں نے اب مل کر پہنچانا ہے. دوسری بات, میرے بھائی نے بڑے فلسفے کی باتیں کی, آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ آئی ایم ایف کے سامنے اتنا کیوں سرنڈر کر کے بیٹھے ہیں؟ آپ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خود کو مارنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. چلے وہ نہیں ہوا, آپ کی مجبوری ہوگی, پریکٹیکل ہے, میں نہیں کہتی آپ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو مار دیں یا خودکشی کر لیں, لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو اپنے قوم کی پرائیورٹیز دیکھیں, اپنے ملک کی پرائیورٹیز دیکھیں. آپ نے وہاں شرائط ایسی قبول کی کہ پچھلے 5 ماہ میں پچھلے 2 ماہ میں 5 مرتبہ تیل کی قیمتیں تو بڑھائیں, لیکن بجلی کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ شائستہ, وہ اپنا فلسفہ جھاڑیں گے کیونکہ جواب ان کے پاس ہے نہیں. بدترین گورننس ہو رہی ہے اس وقت اس ملک میں, بدترین گورننس. اب ترین جب میں بولتی ہوں تو پھر مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ یاد آتا ہے, تضادات کا ٹکراؤ یاد آتا ہے, چینی سکینڈل یاد آتا ہے. اچھا, میں نے سوال جو پی ڈی ایم کا کرنا تھا نا, عبدالرزاق داؤد صاحب کامرس جن کے حوالے وہ یاد آتے ہیں. وہ ہم پی ڈی ایم پہ بات کر رہے تھے. بابر جو گیس جن کا ایک سیکنڈ جو اورینٹ پاور کے سی ای او ہیں, جن کے حوالے گیس کا شعبہ کر دیا گیا, جو ڈیفالٹر تھے ایس این جی پی ایل. بھائی جان آپ اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے سن رہے ہیں؟ اچھا میر صاحب, اتنے اطمینان سے کیوں دیکھیں, میں پی ڈی ایم کی طرف واپس جاؤں گا. ایک منی لانڈرنگ کا نام بھی یاد آتا ہے, عارف نقوی, جو ان کے اتنے قریبی ساتھی. منی لانڈرنگ کا پیسہ ان کے قریبی ساتھی, ارے ان کے کانٹیکٹ لسٹ میں, ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں جب میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو میرے پاس 2 لوگ ہیں, میری بہن کو فون کر لو, میری بیٹی کو فون کر لو, ان کی لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام ہے. کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے. اب یہ اب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے. ایک منٹ دیکھیں نا, واپس جانے دیں. فائنانس کی ہے انہوں نے, ہاتھ جوڑنے میں مجبور کر دیا آپ دونوں نے. علی محمد خان صاحب آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں. ایک بات سنیں, میں اپنی بہن کو بتانا چاہ رہی ہوں, وہ غریب کہہ تو رہا ہے, ایک تو میری تیاری نہیں تھی, مجھے زبردستی بٹھایا گیا. یہ جو آئینی ترمیم آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ کے لیے, یہ آ رہی ہے ترمیم, کب آ رہی ہے؟ میر صاحب اس کا بھی جواب دیتا ہوں, صرف ایک بات, اب آپ بھی وہی کام کریں گے جو وہ کر رہی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دے دیں. ابھی تو میں نے کیوی میں 16 کالجز بند ہو گئے لڑکیوں کے, اس کا ذکر نہیں کیا. ابھی تو میں نے یہ نہیں بتایا, پلیز ان کو بات کرنے دیں, 55 پرائمری اور ماڈل پلیز ان کو سکولز بات میں بند ہو گئے, کرنے دیں. احتساب کمیشن کے میں بند ہو گئی, میں نے تو وہ بات ہی نہیں کی. دیکھیں, میں سینٹ آف پاکستان میں تقریباً 2.5 سال سے جا رہا ہوں. میں نے اکثریت وہاں قابل لوگوں کی دیکھی ہے, سیریس اور سینئر سیاستدان ہیں. اچھا, اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی جماعتوں کے ورکر ہیں. یہ جو سینٹ الیکشنز میں خرید و فروخت کا چکر ہے, چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے آپ کے اپر ہاؤس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگتا ہے. اب یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں, انہوں نے اور میاں صاحب نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ پوائنٹ انہوں نے بھی الیبوریٹ کیا تھا. آرٹیکل 23 چارٹر آف ڈیموکریسی, آرٹیکل 23. میر صاحب میں عرض کر لوں, اب اوپن بیلٹ اگر ہوتے, دیکھیں شو آف ہینڈز کوئی کانسیپٹ نہیں. شو آف ہینڈز بیسیکلی اوپن بیلٹ ہے کہ آپ نے, دیکھیں میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پاس ہوا ایم این اے ہوں, اس میں ووٹ ایم پیز ڈالتے ہیں. اگر میں ایم پی ہوں صوبائی اسمبلی کا پی ٹی آئی کی, مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی اور کوئی اور مجھے ووٹ کرے. ہارس ٹریڈنگ پاکستان کی سیاست کا ایک گندا ایک باب رہا, چھانگا مانگا کی سیاست کا ایک گندا ایک باب رہا, دولائی کیمپ جو ہے پاکستان کی سیاست کا کوئی تاریخ ترین باب رہا. اس کے ختم کرنے کا بھی وقت ہے. یو نو, وہ کہتے ہیں نا کہ پٹ یور منی وی یور ماؤتھ از, کہ اگر وقت اب آگے نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. اگر آپ واقعی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے, تو یہ عمران خان کا ساتھ نہ دیں, اس پہ اپنے ضمیر کا ساتھ دیں جو آپ نے کمٹ کیا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا ساتھ دیں. ایک بات بڑی ہے, میں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے, جہاں پہ بیڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, تو لاہور کے ایک گلشن اقبال پارک میں علامہ اقبال کا ایک مجسمہ سجایا گیا ہے, اور وہ بالکل بھی علامہ اقبال سے نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور جب اس پر اعتراض کیا لوگوں نے کہ یہ کیا ہے, علامہ اقبال کے نام پہ آپ نے کیا چیز بنا دیا ہے, کہا گیا یہ تو پارک کے مالیوں نے بنایا. تو یہ حال ہے پنجاب حکومت کا کہ ایک پارک کے مالیوں سے کہا گیا کہ تم علامہ اقبال کا مجسمہ بنا دو. اس سے زیادہ توہین کوئی ہو سکتی ہے علامہ اقبال کی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے, اس کی تحقیقات کروانی چاہیے کہ علامہ اقبال کا مجسمہ گلشن اقبال پارک لاہور کے مالیوں سے بنوایا گیا ہے.